Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts result in action. Be active, take on responsibility, work for the thing you believe in. If you do not, you are surrendering your fate to others. Be active, take on responsibility, work for the things you believe in. If you do not, you are surrendering your face to others. मिनट हैं और 10 मिनट में आपने मेडिकल के अलावा कोई और बात करनी है। तो अभी मैं रास्ते में सोचता आ रहा था कि मैं आपसे क्या बात करूं, तो मुझे याद आया कि आजकल ये व्हाट्सएप का दौर है और बहुत सारी बातें जो दुनिया में होती हैं वो सब तक पहुंच जाती हैं। तो एक बहुत बड़ी स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई रिसेंटली क्या अभी भी चल रही है और पिछले 70-75 साल से चल रही है। उसमें उन्होंने हार्वर्ड के जो टॉप ग्रेजुएट्स थे उन सबको लॉन्गिट्यूडनली फॉलो किया और 70-75 साल हो गए वो स्टडी चल रही है। उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे कि जो वहां अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, 2-3 तो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, कुछ एस्ट्रोनॉट्स बने, कुछ साइंटिस्ट बने, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया और कुछ लोग ऐसे थे कि वो कन्विक्ट हुए और जेलों में भी रहे। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने खुदकुशियां की और कुछ लोग थे जो आर्टिस्ट बने। तो उन सब की लाइफ को उन्होंने स्टडी करके ये देखा कि उनमें से खुश कौन था और कौन नाखुश था। तो आप हैरान होंगे कि उस सारी स्टडी के नतीजे में जो सेंस ऑफ वेल बीइंग है और हैप्पीनेस है और जो एक मुतमईन जिंदगी है, उसका जब क्राइटेरिया देखा गया तो उसमें एक चीज कॉमन थी और वो कॉमन चीज पैसा नहीं थी, वो ओहदा नहीं था, वो डिग्री नहीं थी, वो तालीम नहीं थी, वो बच्चों की तादाद नहीं थी, वो बच्चों की सक्सेस नहीं थी। वो ये थी कि जिन लोगों ने अपने रिश्ते निभाए और जिनके अंदर रिलेशनशिप डेवलप करने की एबिलिटी थी, वो लोग बहुत खुश रहे। जो रिश्तों को बना सके, रिश्तों को निभा सके, रिश्तों के सिलसिले में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसको बर्दाश्त कर सके, तो वो लोग थे कि जो कि जिंदगी में इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारी। है बहुत मशहूर ये किस्सा उमर फारूक का, आज भी दुनिया में है चर्चा उमर फारूक का। जब खिलाफत का शरफ हासिल हुआ फारूक को, मोमिनों की फिक्र रहती थी सदा फारूक को। काम आते थे हर एक मजबूर के हजरत उमर, शौक से करते थे खुद हर एक की खिदमत उमर। फिरते फिरते एक दिन पहुँचे उमर एक घर के पास, देखते क्या है वहाँ बैठी है एक औरत उदास। देगची चूल्हे पे थी और रो रहे थे उसके लाल, जब किया हजरत उमर ने जाके औरत से सवाल। रो रहे हैं किस लिए बच्चे, ये क्या है माजरा, भूख से रोते हैं ये बच्चे, ये औरत ने कहा। बोले हजरत देगची में पक रहा है क्या कहो, किस लिए गमगीन हो, जो कुछ भी हो दुखड़ा कहो। बोली वो औरत के पानी से भरी है देगची, क्योंकि
کہ میں بچوں کو بہلاتی ہوں اس صورت سے ہی. اف ترستے ہیں یہ بچے دانے دانے کے لیے. کچھ نہیں ہے میرے پاس ان کو کھلانے کے لیے. تیسرے دن کا ہے فاقہ میرے بچوں پر حضور. میرا کوئی بھی یہاں والی نہیں نزدیک و دور. روئے اس کو دیکھ کر اس حال میں حضرت عمر. آ گئے فوراً ہی بیت المال میں حضرت عمر. آٹا کپڑا گھی چھوارے اور رقم لے کر عمر غمزدہ عورت کے گھر کی سمت دوڑے جلد تر. پیٹھ پر دیکھا عمر کے بوجھ تو بولا غلام. بوجھ اٹھا کر مجھ کو چلنے دیجئے اے نیک نام. یہ عمر بولے اگر یہ بوجھ میں دے دوں تجھے حشر کے دن کیا سزا دے گا نہ جانے رب مجھے. دے دیا دکھیا کو سب سامان لا کر آپ نے اور کھلایا سب کو خود کھانا پکا کر آپ نے. کھا لیا بچوں نے اور عورت نے کھانا جس گھڑی. ہو گئے حضرت عمر خوش دیکھ کر ان کی خوشی. آپ کو دے کر دعائیں پھر یہ عورت نے کہا کاش مل جاتا کوئی ہم کو خلیفہ آپ سا. ہم غریبوں کی عمر کوئی خبر رکھتے نہیں. عیش میں ہے مست دکھیوں پر نظر رکھتے نہیں. لے کے اس دکھیا کی باتوں کا اثر حضرت عمر خاموشی سے لوٹ آئے اپنے گھر حضرت عمر. صبح اس عورت کو پھر فاروق نے بلوا لیا اور وظیفہ اس کا بیت المال سے جاری کیا. ہو کے شرمندہ عمر نے پھر یہ عورت سے کہا دکھ بہت پہنچا ہے تم کو میری غفلت سے صدا. تم مجھے کر دو معاف اتنی ہے میری التجا. تم جو مجھ کو بخش دو تو بخش دے مجھ کو خدا. ساری دنیا میں ہے چرچا ہر کہیں فاروق کا. کوئی بھی انصاف میں ثانی نہیں فاروق کا. کوئی بھی انصاف میں ثانی نہیں فاروق کا. اس مارکۃ الآراء کتاب کو لکھنے میں 30 سال کا طویل عرصہ لگا اور اس کا بیشتر حصہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تحریر کیا گیا. تکمیل کے بعد اس پراثر تصنیف نے مصر سے ترکی تک اور امریکہ سے بر صغیر پاک و ہند تک کروڑوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا. اس عظیم کتاب کا نام تفہیم القرآن ہے. 1972 میں شائع ہونے والا یہ ایک ایسا ادبی شاہکار تھا جس نے جدید ذہن کے اسلام اور قرآن سے متعلق نظریات کو یکسر بدل دیا.
اردو میں لاکھوں نسخوں کی اشاعت کے علاوہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ آج یہ آن لائن بھی پڑھی جاتی ہے اور قرآن کی کئی موبائل ایپلیکیشنز کا بھی حصہ ہے۔ عام فہم ہونے کی وجہ سے طالب علموں کے لیے کشش بھی رکھتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا خصوصیات ہیں جو بے شمار تفاسیر کے ہوتے ہوئے بھی قرآن پڑھنے والوں کو تفہیم القرآن کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تفہیم القرآن کے ذریعے عام آدمی قرآن کے مفہوم و مدعا کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ قرآن جو اثر اس پر ڈالنا چاہتا ہے اسے وہ قبول کرتا ہے۔ جو سوالات اس کے ذہن میں اٹھتے ہیں ان کے جوابات بھی ساتھ ساتھ مل جاتے ہیں۔ تدبر کے لیے عقل کی گرہیں کھل جاتی ہیں جو عمل کی طرف قدم بڑھانے میں مددگار ہوتی ہیں اور انسان کو اپنی فلاح کا راستہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ جہاں تفہیم القرآن کے مضبوط دلائل کو عقل تسلیم کر لیتی ہے، وہیں اس کتاب میں فقہی اور مسلکی بحث نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک بات جو اس کے مصنف مولانا سید ابوالعلا مودودی کے پیش نظر ہے وہ یہ کہ قرآن کو ایک دعوت اور ایک نظام کے قیام کی جدوجہد کی کتاب کے طور پر پیش کیا جائے۔ سورتوں کے پس منظر اور موضوعات کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا اسے اپنے آپ سے ریلیٹ کرتا ہے۔ تفہیم القرآن انسان اور اس کے مسائل کے درمیان ایک زبردست کنیکشن قائم کرتا ہے، جس کے حوالے سے اس کے مصنف مولانا سید ابوالعلا مودودی نے خود کہا ہے کہ میں نے دنیا کے سارے علوم پڑھے، لیکن جب قرآن کو پڑھا تو پتا چلا قرآن تو سارے علوم کا سرچشمہ ہے، یہ تو مسائل حیات کی شاہی کلید یعنی ماسٹر کی ہے۔ تفہیم القرآن آج بھی نئی نسل کی فکری تعمیر کا ذریعہ ہے۔